السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج لیکچر نمبر 2 کے ساتھ ہم پیراگراف نمبر جو 5 سے لے کے 9 تک اس کے ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ تو ٹپس وہی ہیں اگین کہ نوٹ بک رکھ لیں اپنے پاس، یا آپ اپنی انگلش کی بک لے لیں جو آپ نے ابھی تک بائی کر لی ہوگی، اس کے ساتھ اپنے میننگ لکھتے جانا جیسے جیسے میں ٹرانسلیشن ریپیٹ کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک بار سننے سے ٹرانسلیشن میں کیا کہتے ہیں کمزوری ہے تو آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، ساتھ میں آپ سینونمز کو لازمی یاد کریں گے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں۔ سگنیفیکینٹ ایک اہم چیپٹر باب ان دا پرسنل ذاتی لائف زندگی میں آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگین شروع ہوا ود ہز میرج، آپ کے نکاح کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب جو ہے ان کے حضرت خدیجہ کے سے نکاح کے ساتھ شروع ہوا۔ اب وومن ایک خاتون تھی آف آؤٹ اسٹینڈنگ، غیر معمولی ورچو نیکی کی، انٹیلیکٹ ذہانت کی، اینڈ بزنس ایکیومین اور کاروباری سمجھ بوجھ کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب ان کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے ساتھ شروع ہوا جو نیکی، ذہانت اور کاروباری سمجھ بوجھ کی حامل ایک غیر معمولی خاتون تھی۔ شی ان کو ہیڈ انہیریٹیڈ، وراثت میں ملا، ہر فادرز ان کے باپ کا، ان کو اپنے باپ کا وراثت میں ملا، پراسپیریس خوشحال ٹریڈ تجارت، ان کو اپنے باپ کی جو تجارت وراثت میں ملی، اینڈ اور میں نے چلایا اٹ اسے ود گریٹ سکسیس، بڑی کامیابی سے۔ انہوں نے اپنے والد کی خوشحال تجارت ورثے میں لی تھی اور اسے بڑی کامیابی سے چلایا۔ اپون جب ہیئرنگ سنا آف دا انٹیگریٹی، دیانتداری کا، آف رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بزنس ڈیلنگز، کاروباری معاملات میں، شی آپ نے انٹرسٹڈ تھما دیا، ذمہ داری دے دی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ود اے ٹریڈ ایکسپیڈیٹیشن، تجارتی قافلے کی ذمہ داری، ٹو سیریا، شام کی طرف۔ جب انہوں نے کاروباری معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سنی تو انہوں نے انہیں شام کے تجارتی قافلے کی ذمہ داری دے دی۔ ڈیپلی، گہرائی سے، امپریسڈ، متاثر ہوئیں، بائی ہز آنیسٹی، آپ کی ایمانداری سے، گریسفل، خوش اخلاقی سے، خوش اخلاق سے، کانڈکٹ، رویے سے، اینڈ اپ رائٹ، اور صاف ستھرے کریکٹر، کردار سے۔ شی انہوں نے لیٹر، بعد میں، پروپوز، نکاح کا پیغام بھیجا، میرج، نکاح کا، تھرو دا فیملی، خاندان کے ذریعے، آف حضرت ابو طالب کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور صاف ستھرے کردار سے گہرائی سے متاثر ہوئیں، اور بعد میں حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا۔ دیر ان کا یونین، نکاح یا رشتہ، واز بلڈ، قائم تھا، آن میوچل، باہمی رسپیکٹ، احترام پہ، اینڈ افیکشن، اور محبت پہ۔ ان کا رشتہ جو باہمی محبت اور احترام پہ قائم تھا۔ حضرت خدیجہ اسٹوڈ، کھڑی رہیں، بسائڈ، ساتھ، رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایز دی فرسٹ، پہلی، سپورٹر، حامی یا مددگار، پرووائڈنگ، فراہم کرتی رہیں، ایموشنل، جذباتی، اینڈ اور فائنینشیل، مالی سپورٹ، مدد، ڈیورنگ، دوران، دا موسٹ، سب سے زیادہ، چیلنجنگ، مشکل، ارلی، ابتدائی، ایئر، سالوں میں، آفس ڈیوائن، اپنے الہی مشن، مقصد کے دوران۔ حضرت خدیجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور حامی کھڑی رہیں اور ان کے الہی مشن، اللہ کی طرف سے جن کا مقصد تھا کہ سب سے مشکل ابتدائی سالوں میں جذباتی اور مالی مدد فراہم کی۔ تو کچھ امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ورڈز ہیں، دیکھ لیجیے گا۔ سگنیفیکینٹ کا مطلب ہوتا ہے اہم، اہم کو ہم امپورٹنٹ یا نوٹیبل بھی بولتے ہیں۔ ورچو کا مطلب ہوتا ہے نیکی، نیکی کو گڈنس یا رائٹنس بولتے ہیں۔ اور ایکیومن کا مطلب سمجھ بوجھ، اس کو شوڈنس یا پھر انسائٹ بھی بولتے ہیں۔ سپورٹر کا مطلب حامی، مددگار، ہیلپر یا ایلی۔ افیکشن کا مطلب ہوتا ہے محبت، محبت کو لو اور فونڈنس بھی بولتے ہیں۔ پیراگراف نمبر اسٹوڈنٹ 6 ہے۔ ایز جب رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپروچ، پہنچے، دا ایج، عمر میں، اب 40 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی، ہی بیکیم، آپ ہو گئے، ڈیپلی، گہرائی سے، سڈنڈ، دکھی، غمگین، اینڈ کنسرنڈ، فکر مند ہو گئے، بائی دا مورل، اخلاقی ڈکے، زوال سے، اینڈ اور انجسٹس، ناانصافی سے، دیٹ جو پری ویلڈ، چھائی ہوئی تھی، ان مکن، مکہ کے سوسائٹی، معاشرے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے تو مکہ کی معاشرت میں چھائی ہوئی اخلاقی زوال اور ناانصافی پہ گہرے غمگین اور فکر مند ہو گئے۔ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ ڈیپلی، گہرائی سے، وڈ فریکوینٹلی، اکثر اوقات، ریٹریٹ، چلے جاتے، ٹو دا کیو، غار میں، آف ہیرا کی، سیکنگ، تلاش کرتے، سولیٹیوڈ، تنہائی، اینڈ ریفلیکشن، اور غور و فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہیرا میں چلے جاتے، تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں۔ اٹ واز، یہ تھا، ڈیورنگ، دوران، ون، ایک، آف دیز، ان میڈیٹیٹیو، غور و فکر والی، ریٹریٹس، خلوتوں میں، ان دا منتھ، رمضان مہینے میں، آف رمضان،
رمضان کے دیٹ کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپیئرڈ ظاہر ہوئے بیفور سامنے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ود دا فرسٹ پہلی ریویلیشن وحی کے ساتھ۔ رمضان کے مہینے کی کیسی ہی ایک آباتی خلوت کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے پہلی وحی کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ دا اینجل فرشتہ سیڈ کہا ریڈ پڑھ۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈڈ جواب دیا آئی کین ناٹ ریڈ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے کہا پڑھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ دا اینجل فرشتہ سیڈ کہا اگین دوبارہ اینڈ دین اور پھر دا فالوئنگ یہ ورسز آیات ور ریویلڈ نازل ہوئی۔ فرشتے نے دوبارہ کہا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ ریڈ پڑھیے ان دا نیم نام سے آف دا لارڈ اپنے رب کے ہو جس نے کریٹڈ پیدا کیا مین آدمی کو فرام سے کلوٹ خون کے لوتھرے سے اف کنگیلڈ بلوڈ جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ ریڈ پڑھیے اینڈ دائی لارڈ اور تمہارا رب از دا موسٹ باؤنٹیفل سب سے زیادہ کریم ہے سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے ہو جس نے ٹاٹ سکھایا دا یوز آف استعمال دا پین قلم کا ٹاٹ مین آدمی کو سکھایا انسان کو سکھایا دیٹ وچ جو کہ ہی نیو ناٹ وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھ اور تیرے رب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے اور تیرا رب سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ صورت الگ کی اسٹوڈنٹس آیات تھی 1 سے لے کے 5 تک جو پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ اب ہمارے پاس کچھ ورڈز امپورٹنٹ ہیں۔ ریویلیشن کا مطلب وہی کو ڈیوائن میسج یا انسپائریشن بھی بولتے ہیں۔ سولیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، اس کو سیکلوژن یا پھر آئسولیشن بولتے ہیں۔ اور ریفلیکشن کا مطلب غور و فکر، اس کو کنٹمپلیشن یا میڈیٹیشن بولتے ہیں۔ ڈکے کا مطلب ہوتا ہے زوال ہونا، اس کو ڈکلائن یا ڈیٹوریشن بھی بولتے ہیں۔ اور باؤنٹیفل کا مطلب عطا کرنے والا، جنرس یا پلینٹیفل۔ دیز یہ مومنٹ لمحہ مارکڈ نشان زدہ کیا دا بگننگ آغاز کو اب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مقصد کو ایز دا لاسٹ آخری رسول آف اللہ کے۔ یہ لمحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے آغاز کا نشان تھا بطور اللہ کے آخری رسول کے۔ دا ریویلیشن نازل ہونا اب دا قرآن کا ناٹ اونلی نہ صرف براٹ لایا اسپریچول روحانی اویکننگ بیداری، قرآن کا نازل ہونا نہ صرف روحانی بیداری لایا بٹ لیکن آلسو بھی انیشیٹو شروع کیا ریڈیکل انقلابی ٹرانسفارمیشن تبدیلی ان دا سوشو پولیٹیکل معاشرتی اور سیاسی اینڈ اور مورل اخلاقی فیبرک ڈھانچے میں آف عربیہ عرب کے۔ قرآن کا نازل ہونا نہ صرف روحانی بیداری لایا بلکہ عرب کے معاشرتی سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں ایک انقلابی تبدیلی کا آغاز کیا۔ دا کال دعوت ٹو توحید کی بلیف ایمان ان دا ونس وحدانیت پہ آف اللہ کی چیلنج کیا ڈیپ روٹیڈ گہری جمی ہوئی پریکٹسز روایات کو۔ گہری جو جمی ہوئی روایات تھی نا توحید کی دعوت نے اس کو کیا کیا چیلنج کیا۔ آف آئیڈولٹری بت پرستی کی کلاس طبقاتی پریویلیج برتری اینڈ سوشل اور معاشرتی انجسٹس ناانصافی کو۔ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان کی دعوت نے بت پرستی طبقاتی برتری اور معاشرتی ناانصافی کی گہری جمی ہوئی روایات کو چیلنج کیا۔ اس نے لیڈ رکھی دا فاؤنڈیشن بنیاد فار سوسائٹی ایک معاشرے کے لیے بیسڈ مبنی تھی آن دا ٹروتھ سچائی پہ، ایکویلٹی برابری پہ، اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی پہ اینڈ کمپیشن اور رحم دلی پہ۔ اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو سچائی، برابری، جواب دہی اور رحم دلی پہ مبنی تھا۔ کچھ امپورٹنٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ورڈز ہیں۔ مشن کہتے ہیں مقصد کو، اس کو پرپز یا ڈیوٹی بھی بولتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن کا مطلب تبدیلی، اس کو چینج یا ریولیوشن بھی بولتے ہیں۔ پریویلیج کا مطلب ہے برتری، اس کو ایڈوانٹیج یا انٹائٹلمنٹ بولتے ہیں۔ اور اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے جواب دہی، اس کو رسپانسبلٹی یا آنسربلٹی بولتے ہیں۔ کمپیشن کا مطلب رحم دلی، اس کو کائنڈنس یا مرسی بولتے ہیں۔ پہلا نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 8 ہے۔ دا لائف زندگی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واز نیور کبھی نہیں دا سیم ویسی ہی رہی اگین دوبارہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوبارہ کبھی ویسی نہ رہی۔ دا سیم وہی قریش ہو جو ونس ایک دفعہ کبھی ایڈمائر تعریف کیا کرتے تھے، پسند کیا کرتے تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ناؤ اب بیکیم بن گئے ہیز آپ کے اسٹانچ سخت ترین اوپوننٹس مخالفین۔ وہی قریش جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف بن گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا آغاز کیا اور وہ بت پرست تھے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے ویوڈ سمجھا ہیز آپ کے میسج پیغام کو ایز اے تھریٹ، ایک خطرے کے طور پہ، ٹو دیئر اپنی ٹریڈیشن روایات کو اینڈ اور اتھارٹی اقتدار کو۔ انہوں نے ان کے پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ دا مسلمانوں نے فیس سامنا کیا
ریلینٹلیس مسلسل پرسیکیوشن ظلم کا، اکنامک معاشی بائیکاٹ کا، اینڈ سوشل معاشرتی آسٹرسزم بائیکاٹ کا۔ مسلمانوں کو مسلسل ظلم، معاشی بائیکاٹ اور معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈسپائٹ اس کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریمین رہے ان ویورنگ ثابت قدم اینڈ پریسڈ آن، اور جاری رکھا ود دا میسج پیغام آف اسلام کا، ود پیشنس صبر سے اینڈ پرسیورینس اور استقامت سے، مستقل مزاجی سے۔ اس سب کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور صبر و استقامت کے ساتھ اسلام کا پیغام جاری رکھا۔ اب ہمارے پاس کچھ ورڈ ہیں۔ اسٹانچ ہے، اسٹانچ کا مطلب سخت، اس کو فرم یا اسٹرانگ بولتے ہیں۔ پرسیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ظلم، اس کو اپریشن یا ٹارمنٹ بھی بولتے ہیں۔ پرسیورینس کا مطلب ہوتا ہے استقامت، اس کو ہم ڈٹرمینیشن یا پرسسٹنس بولتے ہیں۔ اور اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے اقتدار، اس کو پاور یا کنٹرول بولتے ہیں۔ آسٹرسزم کا مطلب بائیکاٹ، اس کو ایکسکلوژن یا ایسولیشن بولتے ہیں۔ پیرا نمبر 2 ہمارے پاس 9 ہے۔ آفٹر بعد میں سالوں بعد آف پرسیکیوشن ظلم کے سالوں بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اور ہیز آپ کے فالوورز پیروکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ور کمپیلڈ مجبور ہو گئے ٹو مائگریٹ ہجرت کرنے کے ٹو مدینہ کی طرف۔ برسوں کے ظلم کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور مدینے چلے گئے۔ یہ مائگریشن ہجرت نون ایز جانی جاتی ہے، دا ہجرہ بطور ہجرت کے طور پہ واز تھی، اور ڈیسیزیو ایک فیصلہ کن ٹرننگ پوائنٹ موڑ ان اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ میں۔ یہ ہجرت جو ہجرت کے نام سے جانی جاتی ہے، اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھی۔ ان مدینہ میں دا فرسٹ پہلا اسلامی سوسائٹی معاشرہ واز اسٹیبلش قائم ہوا، مدینے میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ دا چارٹر میثاق آف مدینہ کا کرافٹڈ تیار کیا گیا انڈر دا گائیڈنس رہنمائی میں آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انٹروڈیوس متعارف کروایا پرنسپل اصولوں کو آف گورننس حکمرانی کے روٹیڈ جڑیں رکھتے ہیں ان سوک شہری ایکویلٹی برابری پہ، جن کی بنیاد جو ہے وہ شہری برابری پہ تھی، ریلیجیس مذہبی فریڈم آزادی پہ تھی، اینڈ دا رول اور حکمرانی پہ آف دا لا قانون کی۔ مدینے کا میثاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا اور اس نے حکمرانی کے ایسے اصول متعارف کروائے جو شہری برابری، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پہ مبنی تھے۔ مطلب وہ اصول متعارف کروائے گئے جس میں تمام شہروں کو برابری ملے گی اور مذہب کی سب کو آزادی ہوگی اور قانون کی حکمرانی اس پہ کیا ہوگی، چھائی ہوگی۔ یہ یونائٹیڈ متحد کر دیا، اس نے متحد کر دیا ڈائیورس مختلف کمیونٹیز برادریوں کو، گرنٹنگ ضمانت دی، پروٹیکشن تحفظ کی فار آل تمام سٹیزنز شہریوں کے لیے ریگارڈلس بغیر لحاظ کے آف فیتھ مذہب کے اور ایتھنیسٹی یا نسل کے، اور ریولیوشنری ایک انقلابی ماڈل آف کو ایگزسٹنس بقائے باہمی کا اینڈ جسٹس اور انصاف کا ان اٹس ٹائم اپنے وقت میں۔ اس نے مختلف برادریوں کو متحد کیا اور تمام شہریوں کو مذہب یا نسل کے بغیر تحفظ کی ضمانت دی۔ مطلب جو تمام شہری ہیں ان کا خواہ کسی مذہب سے تعلق ہو یا کسی نسل سے تعلق ہو، ان کو تحفظ دیا جائے گا، جو اپنے وقت میں بقائے باہمی اور انصاف کا ایک انقلابی ماڈل تھا۔ ڈیسیزیو کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن، اسٹوڈنٹ اس کو کریٹیکل یا کنکلوزیو بولتے ہیں، اور گورننس کا مطلب ہوتا ہے حکمرانی، اس کو ایڈمنسٹریشن یا رول بولتے ہیں۔ ایکویلٹی کا مطلب ہوتا ہے برابری، اس کو فیئرنیس یا پیرٹی بولتے ہیں، اور کو ایگزسٹنس کا مطلب ہوتا ہے بقائے باہمی، اس کو ہارمونی یا لیونگ ٹوگیدر بولتے ہیں، اور پروٹیکشن کا مطلب اسٹوڈنٹ تحفظ ہے، تحفظ کو سیفٹی یا سیکیورٹی کہتے ہیں۔ دا گروئنگ بڑھتی ہوئی اسٹرینتھ طاقت آف دا مسلمانوں کی کمیونٹی برادری کی، مسلمانوں کی جو برادری تھی، جو گروتھ تھا اس کی بڑھتی ہوئی طاقت لیڈ ٹو وجہ بنی سیورل مختلف ملٹری فوجی انکاؤنٹرز مقابلوں کی ودا قریش کے ساتھ۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کئی فوجی مقابلوں میں قریش سے ٹکرا گئی۔ دا فرسٹ پہلی میجر بڑی بیٹل جنگ بدر رزلٹ نتیجہ نکلا ان ریمارکیبل غیر معمولی مسلمانوں کی وکٹری فتح میں، اینڈ اور ری انفورسڈ اور مضبوط کیا دا لیڈرشپ قیادت کو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مقصد کی۔ پہلی بڑی جنگ بدر میں مسلمانوں کی غیر معمولی فتح ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی قیادت کو مضبوط کیا۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، 313 مسلمان تھے اور 1000 کیا تھے، کافر تھے۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اوور ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ فردر مزید وکٹریز فتوحات فالڈ حاصل ہوئی، کلمینیٹنگ عروج پہ پہنچی ان دا کنکویسٹ آف مکہ کی فتح پہ ان 8 ہجری میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مزید فتوحات حاصل ہوئی جو 8 ہجری میں فتح مکہ پر عروج پہ پہنچی۔ مطلب سب سے بڑی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ 8 ہجری کو حاصل ہوئی تھی اور فتح مکہ کا واقعہ تھا۔
دس ایونٹ یہ واقعہ اسٹونشنگلی حیرت انگیز طور پہ بلڈ لیس، اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مطلب بے خون ریزی تھی، اس میں کوئی خون ریزی نہیں کی گئی، مطلب خون نہیں بہایا گیا، واز مارک نشان زدہ کیا گیا بائی دا ایگزامپلی مثالی طور پہ مرسی رحم سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جنہوں نے ڈکلیئر اعلان کر دیا جنرل عام امنیسٹی معافی کا، ایون حتیٰ کہ فردوز ان کے لیے بھی ہو جنہوں نے ایڈ پرسیکیوٹیڈ ظلم کیا تھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ واقعہ حیرت انگیز طور پر بے خون ریزی تھا، مطلب اس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی رحمت سے نشان زدہ تھا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالی رحمت ہے اس سے ظاہر ہوئی، جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم بھی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اٹ واز یہ تھی وکٹری، ایک فتح، ناٹ میئرلی، نہ صرف آف لینڈ زمین کی، بٹ لیکن آف اسپرٹ روح کی بھی تھی، دا ٹرائمف فتح تھی آف فارگیونیس معافی کی، اوور پر وینگنس انتقام کی۔ یہ فتح صرف زمین کی نہیں بلکہ روح کی تھی، معافی کی فتح انتقام پہ تھی۔ ہاں کچھ میننگ آگے اسٹوڈنٹ، ریمارکیبل کا مطلب غیر معمولی، اس کو ایکسٹرا آرڈنری، نوٹیبل بھی بولتے ہیں، امنیسٹی کا مطلب ہوتا ہے معافی، اس کو پارڈن یا فارگیونیس بھی بولتے ہیں، وینگنس کا مطلب ہوتا ہے انتقام، اس کو ہم ریونج یا ریٹریبیوشن بھی بولتے ہیں، ٹرائمف کا مطلب فتح، اس کو وکٹری یا سکسیس بولتے ہیں، مرسی کا مطلب ہے رحم، اس کو کمپیشن یا کلیمنسی بولتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی بھی اگر آپ کو کچھ لگ رہا ہے کچھ میننگ میں پرابلم ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں، اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔